بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی طلسم ہوش ربا کی جلد نمبر 6 اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 35 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ امرو کی عادت تھی کہ قید ہونے پر بھی چہکتا رہتا تھا۔ اداس یا پریشان ہونے کے بجائے ہنسی مذاق کرتا تھا یا دشمن کو دھمکایا کرتا تھا، مگر اس بار اس کی حالت بالکل مختلف تھی۔ سرسر عیارہ نے ملکہ مارخ کا روپ دھار کر جس خوبصورتی کے ساتھ اسے اپنے جال میں پھانسا تھا، اس کا اس کے دل پر گہرا اثر ہوا تھا۔ ہر چند افراسیاب نے مزے لینے کے لیے اسے کئی بار چھیڑا تھا، مگر سوائے اپنے سر پر ہاتھ مارنے اور چہرے سے اپنی بے بسی ظاہر کرنے کے اس کے منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکلا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ سخت پریشان، سہما ہوا اور ہکا بکا ہے۔ افراسیاب اس کے اس حال پر بڑا تعجب کرتا اور رہ رہ کر دل میں سوچتا، امرو اچانک کتنا بدل گیا ہے، عیار تو معلوم ہی نہیں دیتا۔ افراسیاب کے سوال جواب سے بچنے کے لیے امرو نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد ظاہری طور پر بے ہوش ہو جایا کرتا تھا۔ اتفاق سے جس وقت خمار جادوگر لکا کا جواب لے کر افراسیاب کے پاس پہنچی، اس وقت بھی امرو بے ہوش بنا ہوا تھا۔ خمار جادوگر نے پہنچتے ہی رو رو کر سارا واقعہ جو اس کے ساتھ پیش آیا تھا اور جو کچھ اس نے لکا کے دربار میں اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا سب بیان کیا۔ اپنی کٹی ہوئی چوٹی دکھائی اور لکا کا جواب اس کے سامنے پیش کر دیا۔ خمار جادوگر کا بیان سن کر اور لکا کا خط پڑھ کر افراسیاب دل میں سخت شرمندہ ہوا اور یقین کر بیٹھا کہ امرو کے بارے میں یا تو سرسر نے خود دھوکہ کھایا ہے یا پھر اپنا کارنامہ جتانے کے خیال سے جان بوجھ کر کسی اور کو امرو بنا کر پکڑ لائی ہے۔ اس بات پر بھی وہ اندر ہی اندر بہت کٹ رہا تھا کہ ناحق میرے سبب سے خداوند کو بھرے دربار میں نقلی خط کی گالیاں سننی پڑیں۔ ایک مصاحب کو اس نے حکم دیا، امرو کو ہوش میں لا اور ہاتھ پیر کھول کر میرے قریب لا کر بٹھا۔ مصاحب نے چند چھینٹے پانی کے امرو کے منہ پر مارے۔ اس نے خمار اور افراسیاب کی ساری باتیں سن لی تھیں۔ آہستہ آہستہ اس طرح آنکھیں کھولیں جیسے واقعی بے ہوش ہو رہا ہو۔ خمار اور افراسیاب کی گفتگو سے اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ لکا کے دربار میں میرے کسی شاگرد نے میری رہائی کے لیے یہ سارا ڈرامہ کھیلا ہے۔ رہائی کی امید نے اس کے بجھے ہوئے دل کو پھر سے چمک بخش دی، مگر ظاہر میں وہ پہلے ہی کی طرح اداس، پریشان اور فکر مند شکل بنائے افراسیاب کے سامنے دوزانو ہو بیٹھا۔ اے شخص، افراسیاب نے اس سے سوال کیا، سچ سچ بتا، تو کون ہے اور یہاں تک کیسے پہنچا؟ خبردار جھوٹ ایک لفظ نہ ہو۔ امرو نے ہاتھ جوڑ کر جواب دیا، عالم پناہ ناراض نہ ہو، سچ بات یہ ہے کہ سرسر نے کہا تھا کہ تجھے امرو بنا کر لے چلتی ہوں، شہنشاہ تجھے قید کر دیں گے، مگر گھبرانا نہیں، رات کو موقع پا کر میں تجھے چھڑا دوں گی اور 5000 روپے اس ڈرامے کے لیے تجھے نقد دوں گی۔ بس حضور، مجھے پیسوں کی ضرورت تھی، چلا آیا۔ میں طلسم ظاہر کا ایک درزی ہوں، بہت غریب ہوں۔ 5 جوان لڑکیاں شادی کے قابل بیٹھی ہیں، مجبور نہ ہوتا تو کبھی یہ بھیس نہ بھرتا۔ امرو کے مزاج کی تبدیلی افراسیاب کو شروع ہی سے بڑی عجیب لگتی تھی، اور لکا کے خط اور خمار جادوگر کے بیان نے تو اس کے دل میں یقین پیدا کر دیا تھا کہ اصلی امرو ہرگز اس کی قید میں نہیں ہے۔ اب جو امرو نے خود کو غریب درزی ظاہر کیا تو اسے یقین ہو گیا کہ سرسر نے جان بوجھ کر اسے دھوکہ دیا ہے۔ افراسیاب نے سچ بولنے کے انعام میں 5000 روپے امرو کو دلوائے اور تنبیہ کر کے رخصت کر دیا۔ اس کے بعد اس نے سرسر کو طلب کیا۔ وہ آئی تو افراسیاب نے ایک جلاد کو حکم دیا کہ اس کو ستون سے باندھ کر کوڑے لگاؤ۔ حکم کی تعمیل کی گئی۔ سرسر پر شڑاپ شڑاپ ہنٹر برسنے لگے۔ وہ چیخ پڑی، عالی جا، سامری کے نام پر، جمشید کے نام پر میرا قصور تو بتائیے، کیا خدمت گاری کا یہی انعام ہے؟ جب 8-10 کوڑے اس پر پڑ چکے تو شہنشاہ نے جلاد کو ہاتھ روکنے کا اشارہ کیا اور گرج کر کہا، بے شرم، اب بھی قصور پوچھتی ہے؟ غریب درزی کو امرو بنا کر پکڑ لائی، خمار کی چوٹی کٹوائی، خداوند لکا کی نگاہ میں مجھے ذلیل کرایا،
اور کہتی ہے میرا قصور بتائیے۔ حضور، سامری اور جمشید کی قسم، میں بے گناہ ہوں، کسی معاملے میں میرا کوئی قصور نہیں، امرو کے علاوہ میں ہرگز کسی اور کو نہیں لائی، کہیں اس غلط فہمی میں اسے چھوڑ نہ دیجیے، دوبارہ مشکل سے ہاتھ آئے گا۔ واری نمک حرام، اتنی ڈھٹائی، نقلی امرو کو تو میں آزاد کر چکا ہوں، لیکن اگر وہی اصلی امرو تھا تو بتا، خمار کے ساتھ خداوند کے دربار تک کون گیا تھا؟ خمار کی چوٹی کس نے کاٹی؟ بختیارک نے کس کو بلایا؟ اور خداوند کے سامنے علی الاعلان کون امرو آیا تھا؟ کیا تو خداوند کے خط کو بھی جھٹلانا چاہتی ہے؟ افراسیاب نے نفرت سے کہا اور لقا کا خط سامنے کر دیا۔ سرسر نے تل ملاتے ہوئے کہا، عالم پناہ، میں یہ سب باتیں نہیں جانتی، فیصلہ کتاب سامری پر ہے، اگر میری بات غلط ثابت ہو تو بے شک جو چاہے مجھے سزا دیجیے، ورنہ جلدی اس منہ امرو کی فکر کیجیے، کہیں دور نہ نکل جائے۔ کاش اسے رہا کرنے سے پہلے احتیاطاً آپ کتاب سامری دیکھ لیتے۔ سرسر کا یہ مطالبہ بڑا معقول تھا۔ افراسیاب نے کتاب سامری کھولی تو سارا بھید کھل گیا، وہ سخت شرمندہ ہوا۔ سرسر کو کھلوا کر اس نے اسے بہت سا انعام دیا اور کہا، جو ہوا سو ہوا، اب جس طرح بن پڑے اس موذی کو پکڑ کر لے آ، اب کہ اسے ایسی سزا دوں گا کہ 10 مرتبہ مر مر کر زندہ ہو تب بھی نہ بھول سکے گا۔ سرسر افراسیاب سے رخصت ہو کر جوش میں بھری ہوئی امرو کو تلاش کرنے چل دی۔ امرو کو نکلے ہوئے کچھ دیر ضرور ہو چکی تھی، مگر سرسر کو یقین تھا کہ وہ دریائے خون رواں کے کنارے کسی نہ کسی جگہ اسے مل جائے گا، اس لیے کہ پل پری زادان سے جو کہ اس دریا کے اوپر تھا، کوئی بھی شخص بغیر اجازت افراسیاب کے گزر نہیں سکتا تھا، اور بغیر جادو کی طاقت کے کوئی دریا کے اوپر سے اڑ کر نہیں جا سکتا تھا۔ امرو بھی یہ بات اچھی طرح جانتا تھا، دوسرے اسے اس بات کا بھی احساس تھا کہ افراسیاب زیادہ دیر تک دھوکے میں نہ رہے گا، جلد ہی اسے پتہ چل جائے گا کہ اصلی امرو میں ہی تھا۔ اسی خیال سے احتیاطاً اس نے عیاری کی چادر اوڑھ لی تھی اور دریائے خون رواں پار کرنے کی فکر میں باغ سیب سے نکل کر ادھر ادھر چکر لگا رہا تھا۔ اتفاقاً وہ افراسیاب کے وزیر خاص باغبان قدرت کے محل کی طرف جا نکلا۔ دل میں آئی کہ اندر چلنا چاہیے، قسمت آزمانی چاہیے، کیا عجب کہ کچھ کمائی بھی ہو جائے اور طلسم باطن سے باہر نکلنے کی کوئی صورت بن جائے۔ یہ سوچ کر امرو نے ایک گوشے میں جا کر ایک گویے کی صورت بنائی اور ایک تارا ہاتھ میں لے کر محل کے دروازے پر تان لگائی۔ باغبان قدرت کی بیوی گل چین اس وقت شوہر کے ساتھ محل کے پائیں باغ میں بیٹھی تھی۔ امرو کی تان سنتے ہی اسے ایک پھریری سی آئی، اس نے ایک کنیز کو اشارہ کیا کہ گویے کو جلد یہاں لے کر آئے۔ امرو کا تو مقصد ہی یہی تھا۔ جیسے ہی کنیز نے دروازے پر آ کر اسے بلایا، بغیر کچھ کہے سنے وہ اس کے پیچھے پیچھے چلا آیا۔ باغبان اور گل چین کے سامنے پہنچ کر اس نے انہیں جھک کر سلام کیا اور سامنے گھاس پر بیٹھ کر آنکھیں موند کر ایک تارا کو تار چھیڑنے لگا۔ باغبان ساحر زبردست تھا، اس نے جو غور کی نگاہ سے امرو کے چہرے پر نظر ڈالی تو روغن عیاری اس کے چہرے کا پگھل کر بہہ گیا، اصلی صورت امرو کی ظاہر ہو گئی۔ امرو نے گھبرا کر آنکھیں کھول دی، ایک تارا بجانا موقوف کیا اور گھبرا کر بھاگ جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ باغبان نے منتر پڑھ کر جو پھونکا تو اس کے قدم زمین میں جم گئے۔ باش او عیار، اب تو بچ کر نہیں جا سکتا، اسی وقت تجھ کو گرفتار کر کے شہنشاہ کے پاس لیے جاتا ہوں۔ گل چین نے جو آنن فانن میں یہ بدلتا ہوا معاملہ دیکھا تو ہکا بکا رہ گئی، مگر امرو کا گانا سننے کے شوق اس کے دل میں اتنا زیادہ پیدا ہو گیا تھا کہ فوراً ہی سنبھل کر اس نے باغبان سے کہا، جلدی کی کیا ضرورت ہے، اب یہ بھاگ کر تو جا نہیں سکتا، کیوں نہ اس سے 2-4 گانے سن لیے جائیں، کوئی روز روز یہ موقع تو ہاتھ نہیں آنے کا، گانا سننے کے بعد بے شک شہنشاہ کے پاس لے جائیں۔ باغبان گل چین کو بہت چاہتا تھا۔ یہ باتیں اس نے کچھ اس انداز سے کہیں کہ باغبان کا دل پگھل گیا۔ منتر پڑھ کر اس نے امرو کے پیر زمین سے چھڑا دیے اور اس سے گانا سنانے کی فرمائش کی۔ اب امرو نے نخرہ دکھایا، اگر تم نے مجھے گرفتار ہی کرنے کی ٹھانی ہے، امرو نے کہا، تو بغیر رقم لیے میں ہرگز گانا نہ سنوں گا۔ یہ شرط کچھ مشکل نہ تھی۔ گل چین نے فوراً ہی 1000 کی تھیلی مٹکا کر اس کے سامنے ڈال دی۔ امرو نے تھیلی کو زنبیل میں رکھا اور بولا، انعام اس کے علاوہ ہوگا۔ باغبان اور گل چین دونوں ہنس پڑے اور وعدہ کر لیا۔ امرو نے پھر آنکھیں بند کر کے ایک تارا چھیڑا
اور کچھ دیر گنگنانے کے بعد زبردست تان لی ایک پھڑکتی ہوئی غزل چھیڑ دی۔ اس غزل نے میاں بیوی دونوں کو اتنا مست کر دیا کہ انہوں نے دوسری غزل کی فرمائش کر دی، اور پھر تو یہ ہوا کہ فرمائشوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ باغبان کو یہ بھی یاد نہ رہا کہ امرو ایک خطرناک دشمن ہے اور اسے گرفتار کر کے شہنشاہ کی خدمت میں پیش کرنا اس کا فرض ہے۔ ادھر جب سرسر کو گئے زیادہ دیر ہوئی تو افراسیاب نے کتاب سامری سے امرو کا حال معلوم کیا۔ اسے پتا چلا کہ سرسر تو امرو کی تلاش میں ماری ماری پھر رہی ہے، مگر باغبان امرو کو اپنے گھر پر بٹھائے اس کا گانا سن رہا ہے اور رنگ رلیاں منا رہا ہے۔ وہ غصے سے سرخ ہو گیا، منتر پڑھ کر ایک طلسمی پتلے کو طلب کیا اور اسے حکم دیا سیدھے باغبان کے محل میں جا اور پلک جھپکتے میں امرو اور باغبان دونوں کو پکڑ کر لے آ۔ ادھر پتلا روانہ ہوا، ادھر افراسیاب ایک ہنٹر ہاتھ میں لے کر غصے میں ٹہلنے لگا۔ باغبان کے محل میں امرو تان پر تان اڑا رہا تھا اور وہ دونوں میاں بیوی مست ہو کر جھوم رہے تھے۔ یکا یک آسمان پر سے سوں سوں کی آواز امرو کے کان میں آئی۔ اس کا دل چلا اٹھا، ہوشیار آفت آئی۔ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر ایک تارا پھینک کر چادر عیاری اوڑھ لی۔ دوسرے ہی لمحے طلسمی پتلا زمین پر تھا۔ امرو اسے نظر نہ آیا تو باغبان کی کمر میں پنجہ ڈالا اور پھر سے اڑ گیا۔ پلک جھپکنے میں وہ افراسیاب کے سامنے تھا۔ باغبان کو سامنے پاتے ہی افراسیاب نے اس پر ہنٹر برسانے شروع کر دیے۔ اب جا کر باغبان کے ہوش ٹھکانے لگے۔ امرو کے گانوں کی مستی اس کے دل سے دور ہوئی، اپنی غلطی محسوس ہوئی، گڑ گڑا کر شہنشاہ سے معافی مانگنے لگا۔ آخرکار جب اس نے وعدہ کیا کہ جلد سے جلد امرو کو گرفتار کر کے پیش کرے گا، تب جا کر افراسیاب نے اپنا ہاتھ روکا۔ باغبان اجازت لے کر وہاں سے رخصت ہوا اور اڑتا ہوا اپنے محل کی طرف چلا۔ ادھر امرو نے باغبان اور طلسمی پتلے کے جاتے ہی گل چین کو بے ہوش کر کے ایک مسحری کے نیچے چھپا دیا اور خود گل چین بن کر باغبان کی بڑی لڑکی نہال جادوگر کو بلا کر کہا، بیٹا بڑا غضب ہو گیا، امرو یہاں آ کر بھاگ نکلا اور تمہارا باپ شہنشاہ کے عتاب میں گرفتار ہوا۔ اب جلدی چلو، ہم مل کر امرو کو ڈھونڈیں، پکڑ کر شہنشاہ کے پاس لے جائیں، ورنہ تمہارے باپ پر قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ نہال جادوگر باپ کی مصیبت سن کر بے قرار ہو گئی۔ امرو نے اسے آمادہ پایا تو کہا، تم خود اپنے جادو سے اڑن تخت پیدا کرو، میں امرو کا پتہ لگانے کے لیے منتر پڑھ رہی ہوں۔ نہال جادوگر نے فوراً سحر پڑھ کر اڑن تختہ منگایا۔ دونوں اس پر سوار ہوئے، تخت آسمان پر بلند ہوا تو نقلی گل چین نے کہا، دریائے خون رواں کی طرف چلو۔ کچھ دیر میں دریا قریب آ گیا تو نقلی گل چین نے کچھ بدبدا کر چٹکی بجاتے ہوئے کہا، پتہ چل گیا، امرو دریائے خون رواں کے پار پہنچ کر ایک درخت کے نیچے سو رہا ہے، جلدی سے اس پار چلو، سوتے میں ہم اسے آسانی سے پکڑ لیں گے۔ نہال جادوگر اس کے جھانسے میں آ گئی۔ اس نے تخت کو دریا کے پار کیا اور نقلی گل چین کے اشارے پر گنجان جھاڑیوں کی جانب اترنے لگے۔ اسی اثنا میں باغبان اپنے محل میں پہنچ کر ماں بیٹی کی تلاش میں روانہ ہو چکا تھا۔ جب وہ دونوں اسے کہیں نہ دکھائی دیں تو جادو سے اس نے ان کا اور امرو کا حال معلوم کیا۔ پتہ چلا کہ دریا کے اس پار امرو نقلی گل چین بنا ہوا اس کی بیٹی کو ہلاک کر کے رفو چکر ہونے والا ہے۔ جوش غضب میں وہ بجلی کی طرح تڑپتا کڑکتا اس مقام پر جا پہنچا۔ نہال جادوگر اور امرو اس وقت تخت سے اتر چکے تھے اور امرو غچہ دے کر نہال جادوگر پر خنجر کا وار کرنے کی سوچ ہی رہا تھا۔ ایک بارگی جو اس نے باغبان کو آتے دیکھا تو سمجھ گیا کہ بھانڈا پھوٹ چکا ہے۔ نہال جادوگر پر وار کرنے کا خیال چھوڑ کر اس نے عیاری کی چادر اوڑھ لی اور ایک جھاڑی کے نیچے دبک گیا۔ باغبان کچھ دیر غصے کی حالت میں امرو کو ادھر ادھر ڈھونڈتا رہا، مگر جب وہ کہیں نہ دکھائی دیا تو اسے برا بھلا کہتا ہوا بیٹی کو لے کر گھر آ گیا۔ وہاں خاصی تلاشی کے بعد اس نے گل چین کو بھی ڈھونڈ نکالا اور اسے ہوش میں لا کر کہنے لگا، تمہاری بیٹی نے امرو کو دریائے خون رواں کے پار پہنچا دیا ہے۔ شکر کرو کہ میں جا پہنچا، ورنہ صاحبزادی کا بھی کام تمام تھا۔ مجھے دیکھ کر مکار فوراً روپوش ہو گیا، ورنہ جانے نہ دیتا، لیکن اب وہ ضرور اپنے لشکر میں جا پہنچا ہوگا۔ بس اب میں جاتا ہوں، ڈنکے کی چوٹ اسے اس کے خیمے سے اٹھا لاتا ہوں۔ گل چین نے جو اس کے بگڑے تیور دیکھے تو کانپ گئی۔
فوراً ہی قدموں پر گر پڑی اور سمجھاتے ہوئے کہنے لگی، آپ کو سامری اور جمشید کا واسطہ، زیادہ جوش میں نہ آئیے، جب شہنشاہ کا ان عیاروں پر بس نہیں چلتا تو آپ کیوں خوامخواہ خود کو مصیبت میں ڈالیں؟ یہ باتیں باغبان کے دل پر اثر کر گئیں۔ عمرو کے پیچھے جانے کا خیال ترک کر کے وہ افراسیاب کے پاس گیا اور عمرو کے نکل جانے کا سارا واقعہ اس سے بیان کیا۔ افراسیاب سرخ ہو گیا، مگر اس ڈر سے کہیں باغبان ناراض ہو کر ماہ رخ سے نہ جا ملے، خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا۔ ادھر سرسر عمرو کی تلاش میں بہت دیر تک دریا کا کنارہ چھانتی رہی، لیکن جب اسے کہیں اس کا پتہ نشان نہ ملا تو سوچا دریائے خون رواں کے پار جانا عمرو کے لیے مشکل ہے، یہیں کہیں چھپ رہا ہوگا، کیوں نہ معروف کے لشکر میں جاؤں، کسی اور نامور سردار کو شکار بناؤں، لوٹ کر آؤں گی تو عمرو کو بھی ڈھونڈ نکالوں گی، یہاں سے وہ جا ہی کہاں سکتا ہے۔ یہ ارادہ کر کے سرسر نے دریا پار کیا اور معروف کے لشکر کی طرف چلی۔ اتفاق سے چھاؤنی کے باہر اسے ملکہ معروف کا بیٹا شکیل جادوگر ایک جگہ تنہا بیٹھا نظر آ گیا۔ سرسر نے چھپ کر قریب سے دیکھا، شکیل دردناک اشعار پڑھ پڑھ کر اور شہزادی خوبصورت جادو کو یاد کر کر کے رو رہا تھا۔ خوبصورت جادوگر ملکہ حیرت جادوگر کی بیٹی تھی، شکیل اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ یہ دیکھ کر معروف نے افراسیاب سے اس کے رشتے کی بات کی تھی، مگر افراسیاب نے غرور کے سبب اس کی بات ٹھکرا دی تھی۔ اسی وجہ سے معروف افراسیاب سے ناراض ہو کر اور بیٹے کو ساتھ لے کر طلسم باطن سے نکل گئی تھی، اور جب شہزادہ اسد غازی اور شہزادی ماں جبین نے افراسیاب کے خلاف جنگ کا اعلان کیا تو وہ ان کے ساتھ شامل ہو گئی تھی۔ سرسر یہ ساری باتیں جانتی تھی۔ اس نے سوچا اگر اس موقع پر شکیل جادوگر کو گرفتار کر کے ملکہ حیرت کے حوالے کر دیا جائے تو یہ ہر لحاظ سے اچھا ہوگا۔ ایک تو دشمن کا ایک سردار کم ہو جائے گا، دوسرے یا تو معروف بھی بیٹے کی محبت میں ملکہ حیرت کے آگے جھک جائے گی، یا پھر ماں بیٹے ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ اس نتیجے پر پہنچ کر سرسر نے بے خبری میں ایک غبارہ بے ہوشی مار کر شکیل کو بے ہوش کیا اور پھر باندھ کر بھاگم بھاگ ملکہ حیرت کے پاس اس کی چھاؤنی میں جا پہنچی۔ ملکہ حیرت شکیل کو گرفتار دیکھ کر باغ باغ ہو گئی۔ سرسر کو اس نے اپنا جڑاؤ گلو بند انعام میں دیا اور سحر پڑھ کر شکیل کو ہوشیار کیا۔ شکیل نے خود کو بندھا ہوا ملکہ حیرت کے روبرو پایا تو آنکھوں میں آنسو بھر لایا، کہا اے ملکہ، میں تو خود ہی زندگی سے بیزار ہوں، مجھے گرفتار کر کے آپ کو کیا خوشی ہوگی۔ ملکہ حیرت کو اس کی حالت پر رحم آ گیا، بولی شکیل تم کوئی غیر نہیں ہو، اپنا ہی خون ہو، لیکن تمہاری ماں ہماری دشمن بنی ہوئی ہے، اگر تم اس کا ساتھ چھوڑ دو، میری اطاعت اور وفاداری قبول کرو تو بے شک میں خوبصورت جادوگر کی شادی تم سے کر دوں گی، بولو منظور ہے؟ شکیل نے جو اپنا مدت کا بگڑا ہوا کام یوں اچانک بنتے دیکھا تو نیک و بد کی تمیز کھو بیٹھا، بے اختیار ملکہ حیرت کے قدموں پر گر گیا، قسمیں کھا کھا کر اپنی وفاداری کا یقین دلانے لگا۔ ملکہ نے شکیل کی درخواست منظور کر لی۔ تھوڑی ہی دیر بعد ملکہ کے حکم پر ایک جادوگرنی خوبصورت جادو کو لے کر آ گئی۔ ملکہ نے دونوں کو لشکر کے پیچھے ایک شاہی خیمہ عنایت کیا، البتہ ان کی نگرانی اور حفاظت کے لیے ایک زبردست جادوگرنی طاؤس کو مقرر کر دیا۔ اتفاق سے عمرو کا ایک عیار شاگرد زرغام شیر دل اس موقع پر بھیس بدلے ملکہ حیرت کے دربار میں موجود تھا۔ اس نے جو یہ معاملہ دیکھا خون کھول اٹھا، دل میں فیصلہ کیا چاہے جان رہے یا جائے شکیل اور خوبصورت جادوگر کو معروف کے پاس پہنچا کر ہی چھوڑوں گا۔ بس اسی وقت سے وہ ان کے پیچھے لگ گیا۔ طاؤس کچھ دیر شکیل اور خوبصورت کے ساتھ خیمے کے اندر رہی، پھر اچانک اسے احساس ہوا کہ دشمن عیاروں سے حفاظت کی فکر ضرور کرنی چاہیے۔ وہ انہیں چھوڑ کر باہر آئی اور قناتوں کے گرد گھوم پھر کر جادو کا حصار قائم کرنے لگی تاکہ جو عیار اندر آئے تو وہ آتے ہی بے ہوش ہو جائے۔ اسی موقع پر پیچھے سے اچانک حملہ کر کے زرغام نے اسے بے ہوش کر دیا اور ایک چھولداری میں لے جا کر اس کی زبان چھید دی تاکہ جادو نہ کر سکے، پھر اسے ہوشیار کر کے اس کے گلے پر خنجر رکھ کر قتل کرنے پر آمادہ ہو گیا۔ موت کو آنکھوں کے سامنے دیکھ کر طاؤس کا دل لکا اور افراسیاب سے پھر گیا۔ قسمیں کھا کھا کر اس نے امیر حمزہ کی اطاعت کا عہد کیا۔ یہ رنگ دیکھ کر زرغام بہت خوش ہوا، ہاتھ پیر کھول کر سوجا اس کی زبان سے نکالا اور معروف کی قدردانی کی خوشخبری سنا کر اس کا دل بڑھانے لگا۔
دونوں مل کر شکیل اور خوبصورت جادوگر کے پاس آئے۔ اچانک زرغام کو دیکھ کر شکیل کا رنگ فک ہو گیا۔ سلام کا جواب تو اس نے دیا مگر اس سے آنکھیں نہ ملا سکا۔ خوبصورت جادوگر نے شکیل کی یہ کیفیت دیکھی تو حیران ہو کر بولی، کیوں شکیل، کیا بات ہے؟ اس خدمتگار کو دیکھ کر زرغام اس وقت خدمتگاروں ہی کا لباس پہنے تھا، تم سہم کیوں گئے؟ شکیل نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور اپنی غداری سے اسے آگاہ کیا۔ خوبصورت نے یہ سنا تو اسے بہت دکھ ہوا، کہنے لگی، تم نے برا کیا شکیل، میری خاطر اپنے ساتھیوں کو چھوڑنے کا ارادہ کیا۔ بہرحال اب مجھے اپنے ساتھ لے کر اپنی ماں کے پاس چلو، میری ماں غلطی پر اور تمہاری ماں حق پر ہے۔ اس موقع پر طاؤس نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ آخر شکیل راضی ہو گیا۔ ہوا خوری کے بہانے سب ساتھ چھاؤنی سے نکلے اور پھر جنگل ہی جنگل میں ماہ رخ کے لشکر کو چل دیے۔